آپ کو خبر دیں کہ روس یوکرین جنگ کا جلد خاتمہ چاہتا ہوں۔ روس یوکرین میں جلد جنگ بندی ہو جائے گی۔ امید ہے روس کے صدر پیوٹن اپنی باتوں پر قائم رہیں گے۔ جنگ بندی معاہدہ ابھی نہیں ہوا تو پھر کبھی نہیں ہو سکے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا یوکرینی صدر آج ملاقات کے لیے آئیں گے۔ کنگ چارلز کی دعوت پر جلد برطانیہ کو دورہ کروں گا۔ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان جلد ایک عظیم تجارتی معاہدہ ہوگا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا کہنا تھا کہ روس یوکرین جنگ بندی کے لیے امریکہ کے ساتھ ہیں۔ امریکہ کی جانب سے سلامتی کی ضمانت کے بغیر یوکرین میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ روس یوکرین جنگ کا جلد خاتمہ چاہتا ہوں۔ روس یوکرین میں جلد جنگ بندی ہو جائے گی۔ امید ہے کہ روس کے صدر پیوٹن اپنی باتوں پر قائم رہیں گے۔ جنگ بندی معاہدہ ابھی نہیں ہوا تو پھر کبھی نہیں ہو سکے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس۔ کہا یوکرینی صدر آج ملاقات کے لیے آئیں گے۔ کنگ چارلز کی دعوت پر جلد برطانیہ کا دورہ کروں گا۔ امریکہ اور برطانیہ کے درمیان جلد ایک عظیم تجارتی معاہدہ ہوگا۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات نئی بلندیوں پر پہنچ گئے۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کا دورہ پاکستان۔ دونوں ممالک کے مابین مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ معزز مہمان کو نشان پاکستان کے اعزاز سے نوازا گیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کا اہم دورہ پاکستان۔ نور خان ایئر بیس پر وفد کے ہمراہ پرتپاک استقبال۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کو خوش آمدید کہا۔ ابوظہبی کے ولی عہد طیارے سے باہر آئے تو صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے بغل گیر ہو گئے۔ اس دوران خوشگوار جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس میں شیخ محمد بن زائد ال نہیان اور ان کے وفد کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی۔ مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کی۔ دونوں ممالک میں بینکاری، کانکنی، ریلوے اور بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے معاہدوں اور MOUs پر دستخط بھی کیے گئے۔ ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ ابوظہبی کے ولی عہد ایوان صدر پہنچے تو صدر مملکت آصف علی زرداری نے ان کا خیر مقدم کیا۔ صدر مملکت نے معزز مہمان کو نشان پاکستان سے نوازا۔ Mr. President, I request you to decorate the award of Nishan-e-Pakistan upon His Highness. ابوظہبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان پاکستان کا اہم دورہ مکمل کر کے واپس روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کو رخصت کیا۔ وفاقی کابینہ میں توسیع، 12 نئے وفاقی وزراء اور 9 وزرائے مملکت شامل، 3 مشیر، 4 معاونین بھی مقرر کیے گئے۔ اتحادی جماعتیں MQM بلوچستان عوامی پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی کا ایک رکن بھی کابینہ کا حصہ بن گیا۔ نئے وزراء کو قلمدان بعد میں تفویض کیے جائیں گے۔ یہ رپورٹ۔ وفاقی کابینہ میں بڑے پیمانے پر توسیع، 28 نئے اراکین شامل۔ ایوان صدر میں حلف برداری کی تقریب، 12 وفاقی وزراء اور 9 وزرائے مملکت نے حلف اٹھا لیا۔ 3 نئے وزراء ٹریفک میں پھنس جانے کے باعث حلف نہ اٹھا سکے۔ حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر وفاقی وزراء موجود تھے۔ حنیف عباسی، معین وٹو، مصطفیٰ کمال، سردار یوسف، اورنگزیب کھچی، رانا مبشر، رضا حیات براج، طارق فضل چودھری، علی پرویز ملک، شزا فاطمہ، جنید انور اور خالد مکسی نے بطور وفاقی وزیر حلف اٹھایا۔ ان کے علاوہ طلال چودھری، بیرسٹر عقیل ملک، ملک رشید، کھیل داس کوہستانی، عبد الرحمن کانجو، بلال ازرکیانی، مختار برت، اون چودھری اور وجیہ قمر نے بھی بطور وزیر مملکت حلف اٹھایا۔ وفاقی کابینہ میں وزیر اعظم شہباز شریف کے نئے 3 مشیر بھی شامل کیے گئے ہیں۔ نئے مشیران میں پرویز خٹک، توقیر شاہ اور محمد علی شامل ہیں، جبکہ وزیر اعظم نے 4 معاون خصوصی بھی مقرر کر دیے، جن میں ہارون اختر، حذیفہ رحمان، مبارک زیب اور طلحہ برقی شامل ہیں۔ کابینہ ڈویژن نے وزراء، مشیروں اور معاونین خصوصی کے تقرر کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ ایک وفاقی وزیر اور 2 وزرائے مملکت حلف نہیں اٹھا سکے۔ اسلام آباد میں ٹریفک جام ہونے کی وجہ سے تینوں وزراء وقت پر نہ پہنچ سکے۔ عمران شاہ نے وفاقی وزیر جبکہ شزرا منصب اور ارمغان سبحانی نے بطور وزیر مملکت حلف اٹھانا تھا۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ اسلام آباد میں نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے گول میز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیاستدانوں، بیوروکریٹس، وکلاء، صحافیوں، ماہرین تعلیم کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کانفرنس کے شرکاء نے نئے انتظامی یونٹس کے قیام سے متعلق چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کے کانسیپٹ پیپر کو سراہتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس کانسیپٹ پیپر میں دی گئی تجاویز پر عمل درآمد وقت کی ضرورت ہے۔ گول میز کانفرنس کا اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا۔
रिपोर्ट में देखिए। اسلام آباد میں نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے گول میز کانفرنس کا انعقاد۔ گورننس، تعلیم، صحت، امن و امان کے مسائل کے حل کے لیے چھوٹے انتظامی یونٹس ناگزیر قرار دیے گئے۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ اسلام آباد میں منعقدہ کانفرنس کے شرکاء نے اس بات سے اتفاق کیا کہ پاکستان میں تعلیم، صحت، لا اینڈ آرڈر، گورننس جیسے بڑے مسائل ہیں۔ نظام انصاف میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ نئی سیاسی لیڈرشپ کا بھی فقدان ہے۔ عام شہری کا معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے صوبوں یعنی انتظامی یونٹس کو چھوٹا کرنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میاں عامر محمود نے کہا کہ صوبوں کو انتظامی بنیادوں پر چھوٹا کرنے سے عام آدمی کی زندگی بدلے گی، نئی سیاسی قیادت پھلے پھولے گی اور مزید یونٹس بننے سے انتظامی کاسٹ کم ہوگی۔ جب تک ہم اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو چھوٹا نہیں کرتے، ان کو گورنیبل نہیں بناتے، کیونکہ صوبے نے تعلیم دینی ہے، صوبے نے ہیلتھ دینی ہے، صوبے نے انفراسٹرکچر دینا ہے، اور ہمارے جو صوبے ہیں ماشاءاللہ وہ دنیا کے ملکوں سے بڑے ہیں۔ شرکا کا کہنا تھا کہ پاکستان کا مسئلہ معاشی نہیں بلکہ انتظامی ہے۔ ملک میں صوبوں کی ڈیمانڈ موجود ہے، وقت کی ضرورت ہے کہ نئے صوبوں کے قیام کے لیے آئین میں ترمیم کی جائے۔ ایڈمنسٹریٹو پرابلمز بڑھ جانے کی وجہ سے اکنامک پرابلمز سامنے آ رہے ہیں، اور اس ایڈمنسٹریٹو ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی آبادی اور پاکستان کے 4 صوبے، ان کو مزید نئے صوبوں میں یا ایڈمنسٹریٹو یونٹ میں تقسیم کیا جائے۔ اس موقع پر سابق وزیر تعلیم پنجاب میاں عمران مسعود نے کہا کہ مزید صوبے بننے کو منفی رنگ دینے کی بجائے اسے مسائل کے انتظامی حل کے طور پر دیکھا جائے۔ اگر اس ماڈل کو آپ ایکسیپٹ کر لیں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اگر آج کل کی حکومت جو اس ملک کو چلانے کے لیے مختلف پارٹیز اکٹھی ہو گئی ہیں پی ڈی ایم کی شکل میں، اور تبھی تو جا کے آئینی ترمیم ہوئی ہے، اور اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز اسی طرح اکٹھی رہیں تو یہ صوبوں کی ترمیم کرنا کوئی دیٹ ول ناٹ بی اے بگ پرابلم۔ فرحت اللہ بابر نے کہا کہ مقامی حکومتوں کے نظام کی بحالی و مضبوطی کے لیے اقدامات ضروری ہیں۔ ڈاکٹر عابد سلیحری نے کہا کہ صوبوں کی تشکیل نو پر تمام مکاتب فکر سے ہر سطح پر مشاورت کر کے انتظامی ڈھانچے مرتب کرنا ناگزیر ہے۔ کانفرنس میں بتایا گیا کہ بھارت میں مزید صوبے بننے کے بعد نئے یونٹس کی جی ڈی پی گروتھ میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ اس بات کا ادراک تو ہے کہ پاکستان میں نئے صوبوں کی ضرورت ہے، مگر اس پر بات نہیں کی جاتی۔ میں سمجھتا ہوں بارش کا پہلا قطرہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو اویئرنیس دی کہ اس نظام کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، اور یہ کوئی مقدس نہیں ہے سیکرڈ کہ جی بن گیا تو بھی ڈیوائڈ ہی نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ کے یہ حقوق ہیں، اگر یہ ڈیوائڈ ہوئے چھوٹے صوبے بنے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا۔ People will raise the voice۔ میاں عامر محمود کا انتظامی یونٹ سے متعلق کانسیپٹ پیپر بھی کانفرنس میں پیش کیا گیا۔ گول میز کانفرنس کے شرکاء کی اکثریت نے اتفاق کیا کہ موجودہ انتظامی ڈھانچے کی ری اسٹرکچرنگ کے بغیر ملک کے موجودہ مسائل کا حل ممکن نہیں۔ اس بحث کا آغاز ہو چکا جسے اب عوام میں لے جانے کی ضرورت ہے۔ مسلم نون کے صدر محمد نواز شریف ہی کہتے ہیں خیبر پختونخوا پاکستان کا دل ہے۔ وہاں کے عوام نے تحریک پاکستان اور دہشت گردوں کے خلاف بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اے این پی کے سیکرٹری اطلاعات زاہد خان کی مسلم نون میں شمولیت کے موقع پر سابق وزیر اعظم کا مزید کیا کہنا تھا، جانتے ہیں محمد حسن رضا کی اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا کی تنظیم نے مرکزی صدر محمد نواز شریف سے پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ میں ملاقات کی۔ اس موقع پر سابق سینیٹر اور اے این پی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات زاہد خان نے نواز شریف کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا اور مسلم لیگ نون میں شامل ہو کر بھرپور سیاسی کردار ادا کرنے کا عزم دہرایا۔ محمد نواز شریف نے زاہد خان کی مسلم لیگ نون میں شمولیت کا خیر مقدم کیا اور کہا پاکستان کی ترقی کا سفر اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تمام صوبے اس میں شریک نہ ہوں۔ خیبر پختونخوا پاکستان کا دل ہے، وہاں کے عوام نے دہشت گردوں کے خلاف بڑی قربانیاں دی ہیں۔ جب بھی ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا اسے سیاسی بحرانوں میں دھکیلا گیا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ ہزارہ ایئرپورٹ کی فنڈنگ کو پی ٹی آئی کی حکومت میں روک کر منصوبے کو ترک کر دیا گیا تھا۔ ملاقات میں صدر کے پی، امیر مقام سیکرٹری جنرل جاوید مرتضی عباسی، کیپٹن صفدر اور انوشا رحمان بھی موجود تھے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے 26ویں آئینی ترمیم متنازع ہے، ہر صورت واپس ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس آئے مگر عدلیہ آزاد نہیں ہو سکی۔ تمام سیاسی پارٹیوں میں سے کسی نے نہیں کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ غلط ہوا ہے، صرف جماعت اسلامی نے کراچی میں نئے ملحق کی نشست چھوڑ دی ہے۔ ہمارا کراچی کی 19 سیٹوں میں سے 4 پیپلز پارٹی، 15 ایم کیو ایم کو دی گئیں۔
हमारा मौलाना साहब के साथ 26वीं तरमीम की किसी शिक पर इत्तफाक नहीं हुआ था। हम मौलाना के एहसानमंद हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया। 26वीं तरमीम को किसी ने नहीं रोका। अब एक बात की वजाहत करता हूँ, 26वीं तरमीम सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा कानून साजी है, ये हर सूरत वापस होनी चाहिए। चीफ जस्टिस आए, बरअदलिया कभी आज़ाद नहीं हो सकी। जब 2 असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई, पाकिस्तान के 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ में से किसने हमारा साथ दिया? बताया 175 पॉलिटिकल पार्टीज़, आप सब लोगों ने जवाब देना है एक दिन। आप लोगों ने कभी कहा था ये गलत हुआ है? जमात इस्लामी ने, नईमुर्रहमान साहब ने, हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब ने, लेकिन उस वक्त के मेरे पास फिगर कराची के मौजूद थे। 22 सीटें मौजूद हैं कराची में। 22 की सीटों में से हमारी कौन सी सीटें हैं? 22 सीटों में से 3 सीटें पीपल्स पार्टी वाकई जीत चुकी थी, बाकी सीटें सारी हमारी थीं। हमारी कराची के सीटों में से 19 में से 4 सीटें दी गई पीपल्स पार्टी को, 15 सीटें दी गई MQM को। हमारा मौलाना साहब के साथ 26वीं तरमीम के किसी शक पे इत्तेफाक नहीं हुआ था।